اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی کوشش یہ کریں کہ جب ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے تو ہم ایک شخص اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ بھی متنبہ ہو جائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ فی اولہ و آخری دونوں روایت ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ عز و جل جو برکات ہے وہ لوٹ آئے گی۔ امام احمد و ابو داود و ابن ماجہ و حاکم وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ارشاد فرمایا کہ مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ، ساتھ مل کر کے کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ارشاد فرمائے کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے، عرض کی ہاں، فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ شرح السنہ میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، بہت برکت تھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ ہم سب نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا جس کی وجہ سے برکت اٹھا لی گئی۔ ابو داؤد نے امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا، یہ لقمہ اٹھایا اور یہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور یہ فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ رب العزت کا نام ذکر کیا جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے کی برکت جو چلی گئی تھی وہ واپس آ گئی۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ فرماتے کھانے میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا ہو، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور یہ فرمایا کہ جب کھانے پر اللہ رب العزت کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، شیطان اس کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ تو شیطان اس لڑکی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس اعرابی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، قسم ہے اس کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ اس کا ہاتھ یعنی شیطان کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ میرے قبضے میں، میرے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا نام ذکر کیا، یعنی بسم اللہ کہی اور کھانا کھایا۔ سبحان اللہ۔ ابن عساکر نے عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ رب العزت کا نام ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے، اس لیے طرح طرح کی بیماری ہو جاتی ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے چاہے کوئی چیز ہو بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو جس کھانے پر اللہ رب العزت کا نام ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے، اور دسترخوان اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے، تو انشاءاللہ وہ برکت واپس آ جائے گی۔ دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھائے یا پیے تو یہ کہہ لے بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم،
بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگرچہ اس میں زہر ہو۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ صحیح مسلم میں انہی سے مروی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے، کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھائے اور داہنے ہاتھ سے پیے اور داہنے ہاتھ سے لے اور داہنے ہاتھ سے دے، جب کوئی چیز دے یا لے تو داہنے ہاتھ سے کرے، کیونکہ شیطان بائیں سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے، بائیں سے لیتا ہے اور بائیں ہی سے دیتا ہے۔ ابن النجار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ ہے۔ اور حکیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ اعراب گنواروں کا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور پوچھنے سے پہلے ہاتھ مبارک شریف چاٹ لیتے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا، اس کو لکھ کرنے کا، اس کو کلین کرنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کی کس حصے میں برکت ہے، ہو سکتا ہے انگلیوں پہ ہمارا کچھ کھانا رہ گیا یا پلیٹ کے اندر رہ گیا ہے اور اسی میں برکت ہو، تو برکت کو ہم نے ضائع کر دیا، اس لیے یہ سنت مبارکہ ہے، چاہے کوئی کیسا سمجھے یا کیسا دیکھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس لیے ہمیں ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے کے بعد ہاتھ کو نہ پوچھے جب تک کہ چاٹ نہ لے، یعنی ٹشو وغیرہ استعمال نہ کریں جب تک کہ آپ پہلے انگلیوں کو چاٹ نہ لے یا دوسرے کو چٹا نہ دے، یعنی ایسے شخص کو چٹا دے جو کراہت و نفرت نہ کرتا ہو، مثلا کوئی شاگرد ہو یا مریدین کے استاذ و شیخ کے جھوٹے کو تبرک جانتے ہیں اور بڑی خوشی سے استعمال کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا، جو پلیٹ رکھا ہوا ہے کھانے کی جو پلیٹ رکھی ہوئی ہے اس کو چاٹ لے، اس کو کلین کر لے، تو وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ سبحان، یہ برتن خود تمہارے لیے دعائے مغفرت اللہ تعالی کی بارگاہ میں کرے گا۔ بلکہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ پلیٹ کیا کہتا ہے، جب آپ اس کو کلین کرتے ہیں، جب آپ اس کو چاٹ لیتے ہیں، کلین کر لیتے ہیں، تو یہ برتن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جہنم سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے نجات دی۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پانی میں پھونکنے سے ممانعت فرمائی، اگر وہ گرم ہے تو اس میں مت پھونکے، اگر کھانا گرم ہے تو اس کا انتظار کرے کہ کچھ ٹھنڈا پڑ جائے، یا گرم پینے کی چیز ہے تو اس میں جیسے چائے وغیرہ ہے تو اس کے اندر پھونکے، اس کے اندر مت پھونکے، اس کی ممانعت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سائنٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں جراثیم نکلتے ہیں تو آپ کے بیمار ہونے کا اندیشہ، یہ آداب اکل و شرب کے خلاف بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے، لہٰذا اگر لقمہ یعنی آپ کے ہاتھ سے یا پلیٹ سے گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے۔ اب ہم اپنا حال دیکھیں، دسترخوان میں کتنی چیزیں ہماری گری ہوئی ہوتی ہے، روٹی کا ٹکڑا یا کچھ لقمہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غالباً اسی میں لکھا ہوا ہے، بعد میں یہ روایت آئے گی کہ جو گرا ہوا لقمہ اٹھا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عقل کے توازن کو برقرار رکھے، وہ کبھی بھی مینٹل النس کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں انشاءاللہ۔
لہٰذا اگر لقمہ گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ آخر حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، حدیث نمبر 21۔ حضرت ابن ماجہ نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ سبحان اللہ! یہ دیکھ کر گواروں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ یہ کتنی معذاللہ حقیر و ذلیل بات ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو انہوں نے کھا لیا۔ جیسے کہ آج کل کے کچھ ماڈرن ویسٹرنائز مسلمز بھی اس طرح دوسرے مسلمانوں کو، غیر مسلم کی تو دور کی بات، خود اپنے مسلمان جو سنت پر عمل کرتے ہیں اس کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس پر اس طریقے سے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ خدا امیر کا بھلا کرے۔ معقل ابن یسار وہاں چونکہ امیر و سردار کی حیثیت رکھتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ خدا امیر کا بھلا کرے، یہ گوار کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا اور آپ کے سامنے یہ کھانا موجود ہے، تو آپ نے اس کو کیوں اٹھایا؟ انہوں نے فرمایا کہ ان عجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ہم کو حکم تھا کہ جب لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے کھا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے۔ تو ان جاہلوں کی وجہ سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں سے ایسی محبت عطا فرمائے اور ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔